بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ رسول اللہ کی جو حدیثیں ہیں ان کی کل تعداد تقریباً 25,000 ہے۔ یعنی ویسے تو تعداد میں لاکھوں حدیثیں اکٹھا کی گئی ہیں، موضوع یعنی جن کو موضوعات کہا جاتا ہے، یعنی بات کو لوگوں نے بنا لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں یعنی جب پرنٹنگ پریس نہیں آیا تھا تو اس وقت قصاص ہوا کرتے تھے ساری دنیا میں، جن کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹوری ٹیلرس، پرشین میں کہتے ہیں قصہ گو۔ تو یہ لوگ بناتے رہتے تھے جھوٹی باتیں، یہ عام رواج تھا۔ تو حدیثوں میں بھی ان لوگوں نے بہت سی حدیثیں اپنے آپ سے گڑھیں اور بنائیں، ان کو موضوعات کہا جاتا ہے۔ تو ان کو چھوڑ کر ایسی حدیثیں جو مور اور لیس صحیح سمجھ جاتی ہیں وہ تقریباً 25,000 ہیں، اور زیادہ آتھینٹک جو ہیں وہ تقریباً 12,000 ہیں۔ تو ان حدیثوں میں ڈفرینٹ سبجیکٹ پر آپ نے فرمایا ہے۔ اس وقت میں کچھ ایسی حدیثوں کو لینا چاہتا ہوں جو عام لوگوں کی زندگی سے متعلق ہیں، ہر آدمی کے لیے اس میں سبق ہے، ہر آدمی کو اس میں کچھ خوراک ملتی ہے۔ تو ایک حدیث یا دعا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں کتابوں میں آئی ہیں، تو ان میں سے ایک بہت ہی بنیادی دعا یہ ہے کہ آپ یہ ان الفاظ میں دعا کرتے تھے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم کو حق کے روپ میں دکھا، اور ہم کو باطل کے روپ میں دکھا، اور ہم کو چیزیں اسی روپ میں دکھا جیسا کہ وہ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان اس دنیا میں پریوکوپائڈ تھنکنگ اس کا اندر آ جاتی ہے، بائس تھنکنگ آ جاتی ہے، اس کی کنڈیشننگ ہوتی ہے۔ تو آدمی چیزوں کو اپنے ڈھنگ سے لے لیتا ہے، تو اس کو سچائی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچائی اس کو غلط دکھائی دیتی ہے اپنی سمجھ سے، یا غلط بات سچی معلوم ہونے لگتی ہے اپنی سمجھ سے۔ تو آپ نے دعا کی کہ خدایا ہم کو اس سے بچا، کہ ہم چیزوں کو بائسڈ وے میں دیکھیں، چیزوں کو ہم ایک ایسی شکل میں دیکھیں جو ہمارے مائنڈ میں تو ہے لیکن باہر نہیں ہے وہ، اور چیزوں کو ویسا ہی دیکھا جیسا کہ وہ ہیں، یعنی حقیقت کے اعتبار سے جیسا کہ وہ ہیں۔ اس کو آپ آج کل کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹو تھنکنگ، یعنی ہمارے اندر سبجیکٹ، ہم کو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو سبجیکٹو تھنکنگ سے بچا، اور ہمارے اندر آبجیکٹو تھنکنگ پیدا کر، یا ایز اٹ از تھنکنگ پیدا کر۔ تو دیکھیے، میں یہاں ایک بات یہ کہوں گا کہ دعا ہمیشہ 50% کام کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دعا جو ہے 100% کام کرے۔ یعنی اگر آپ اپنے کو اس کام میں
انگیج کر لیا ہو آپ نے کہ آپ انٹراسپیکشن کرتے ہوں، اپنی غلطیوں کو ڈھونڈتے ہوں، اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں سچ مچ، تو پھر اس کوشش کو اور زیادہ سکسیسفل بنانے کے لیے آپ کہیں گے کہ خدایا میری مدد کر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود سے تو کوشش نہ کریں، وہ دعا کرتے رہیں تو 1000 سال بھی ایسی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں قرآن میں ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. تو ایک ہے دعا، ایک ہے آپ کا اپنا عمل، تو دونوں 50-50 کا معاملہ ہے. آدمی سیریسلی پورے دل کی آمادگی کے ساتھ ایک کام کر رہا ہو اور پھر اس کو احساس ہو کہ میری کوشش کافی نہیں ہے، مجھے خدا کی ہیلپ چاہیے، تو آپ دعا کرتے ہیں. تو ایسی دعا ہے. 50% اپنے حصے کا کام جب آدمی کر دے اور بقیہ 50 کے لیے وہ خدا سے دعا کرے، اسی کا نام دعا ہے. اور جو آدمی اپنے حصے کا 50% نہ کرے تو وہ تو ایک جوک ہے، وہ دعا نہیں ہے. ایسی انسنسیئر دعا کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا فرمائی، دعائیں جو فرمائی آپ نے، اس میں سے ایک دعا یہ تھی خدایا مجھے سبجیکٹو تھنکنگ سے بچا اور مجھ کو آبجیکٹو تھنکر بنا. یہ ہر مومن کا، ہر اس انسان کا جو سچائی پر جینا چاہتا ہو، سچائی پر مرنا چاہتا ہو، تو اس کی یہ دعا ہونی چاہیے. اس میں یہ بات نکلتی ہے کہ آدمی صرف اپنی کوشش سے آبجیکٹو تھنکر نہیں بن سکتا، اس کو خدا کی مدد چاہیے. لیکن خدا کی مدد کس کو ملتی ہے؟ خدا کی مدد اس کو ملتی ہے جو اپنی کوشش میں کمی نہ کرے، اپنے حصے کا جو کرنا ہے اس میں کمی نہ کرے، تب خدا کی مدد وہاں آ جاتی ہے. اور جو آدمی اپنے حصے کا کام نہ کرے تو پھر خدا کی مدد بھی اس کو نہیں ملے گی، چاہے وہ کتنے ہی دعائیں کرتا رہے، 1000 سال تک دعائیں کرتا رہے. تو ہم سب کو سچائی کو جاننے کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے، کہ ہم آبجیکٹو تھنکنگ ہمارے اندر ہو، سبجیکٹو تھنکنگ سے پاک ہوں. سبجیکٹو تھنکنگ مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو اپنے رنگ میں دیکھنا، اپنی آنکھ سے دیکھنا، چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھنا، یہ ہے سبجیکٹو تھنکنگ. اور چیزوں کو اس طرح دیکھنا جیسا کہ حقیقتاً وہ ہیں، یہ ہے آبجیکٹو تھنکنگ. تو یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. ہم کو خود بھی کوشش کرنا چاہیے اور خدا سے برابر دعا کرتے رہنا چاہیے. بخاری کی ایک حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے کہا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں جائے گا. دیکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس لپ سروس جو ہے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، کہ یہ جو شبد ہیں یہ گویا کوئی منتر ہیں، یہ پڑھ دیا تو بس جنت ریزرو ہو گئی. ایسا ہرگز نہیں ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے، من عرف لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کو یہ ڈسکوری ہو گئی، جس کو یہ ریئلائزیشن ہو گیا کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، تو وہ جنت میں جائے گا. اب دونوں حدیثوں کو ملائیے آپ، اور بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں
ان کو ملا کر کے جب سوچتے ہیں ہم تو ہم کیا پاتے ہیں کہ قول سے مراد یہاں ہے قول معرفت، یعنی کہنے سے مراد ہے پائے ہوئے انسان کا بول. ایک انسان جو پایا ہوا انسان ہو، جس نے خدا کو ڈسکور کر رکھا ہو، جس کے روح میں خدا کا عقیدہ اتر چکا ہو، اس کے منہ سے جو بول نکلے گا وہ ہے من قال لا الہ الا اللہ، تو وہ اس کے لیے جنت ہے. اس سے برا لپ سروس نہیں ہے، منتر کی طرح کوئی جاپ کرنا نہیں ہے. اس سے مراد ہے قول معرفت. قول معرفت کیا ہے؟ وہ آپ کی ہستی کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، آپ کے پورے وجود کا نچوڑ ہوتا ہے، آپ کی پوری جو پرسنالٹی ہے اس کا نچوڑ ہوتا ہے. اسی لیے بائبل میں ہے کہ پورے دل اور پورے جان کے ساتھ خدا سے محبت کر. مطلب یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ہول ہارٹیڈلی، کہ سچائی جب اتر چکی ہوتی ہے ہمارے اندر تو ہم سارے دل و جان کے ساتھ اس کے بارے میں بولتے ہیں. تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پورا وجود اسی میں ڈھل چکا ہو. اسی لیے قرآن میں ہے کہ ایک جگہ ہے کہ اشد حبا للہ، اور دوسری جگہ ہے لم یخش الا اللہ. ان دونوں آیتوں کو ملائیے آپ تو اس سے کیا نکلا کہ خدا کو اتنے بڑے درجے میں پانا، خدا کو اتنی بڑی حقیقت کے روپ میں پانا کہ خدا ہی آپ کا کنسرن بن جائے، ساری محبتیں آپ کے خدا سے ہو جائے، سارا ڈر آپ کا خدا کے ساتھ جڑ جائے. ظاہر ہے کہ یہ جو آیت میں کہا گیا ہے کہ مومن وہ ہے جو صرف خدا سے ڈرے، مومن وہ ہے جو صرف خدا سے محبت کرے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن وہ ہے جو خدا کو اتنی بڑی چیز کے طور پر ڈسکور کرے کہ پھر اس کے پاس کسی اور سے محبت کرنے کا کچھ نہ رہے، کسی اور سے ڈرنے کا کچھ نہ رہے. یہ اٹ ڈپینڈس آن ڈسکوری. جتنی بڑی ڈسکوری اتنی بڑا خدا سے تعلق، جتنی بڑی ڈسکوری اتنی خدا سے محبت اور خوف. تو یہ جو ہے من قال لا الہ الا اللہ، وہ کوئی لپ سروس کی بات نہیں ہے، ایک گہرے سمندر سے نکلی ہوئی بات ہے جس میں آپ کا پورا وجود ڈھل جائے، وہ بات ہے. جنت جو ہے لپ سروس کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. کچھ منتر کے طور پر کچھ شبد بول دیں آپ، ایسے لوگوں کی جنت نہیں ہے. جنت ہے اصحاب معرفت کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ڈسکوری کے درجے میں خدا کو پایا ہو. جب آپ ڈسکوری کے درجے میں خدا کو پائیں تو پھر اس وقت آپ کا پانا آپ کے لیے ایک ریولیوشن بن کر آپ کے اندر داخل ہوتا ہے، پوری ہستی کو وہ ریولیوشنائز کر دیتا ہے. ریولیوشنائز تو ریولیوشن والا ایمان، انقلاب والا ایمان، آدمی کے اندر ایک اسٹارم لانے والا ایمان جب ملتا ہے تب آدمی کو معرفت حاصل ہوتی ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ 2-4 آدمی ایک جنگل میں جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ایسے ہی چل رہے ہیں، اور ایک جھاڑی کے پاس سے گزر رہے ہیں. وہ اچانک ایک آدمی جھاڑی میں کچھ دیکھتا ہے، اچانک ایک آدمی نوٹس کرتا ہے کہ جھاڑی میں ایک چیز ہے، وہ کہتا ہے ٹائیگر.
یہاں تو ایک شیر ہے، ایک ٹائیگر ہے. تو جب یہ کہے گا تو وہ قول ہی تو ہوگا، قول ہوگا، بول ہوگا، کہنا ہوگا، بظاہر لپ سروس ہی رہے گی کہ یہاں ایک شیر ہے. لیکن جب وہ کہے گا تو اس کی باڈی تھرتھرا رہا ہوگا کہ میرے چند میٹر پہ ایک شیر کھڑا ہوا ہے اور میرے پاس کوئی سامان نہیں. تو کتنا ہیلپ لیسنس کا اس کا تجربہ ہوگا. وہ ایک گہرے ادراک، ایک گہری ڈسکوری، ایک گہرے ریئلائزیشن سے بولتا ہے آدمی. ابھی کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہاں تو شیر کھڑا ہوا ہے. تو زبان سے کہنا لپ سروس نہیں ہوتا ہے، ایک حقیقت کے ادراک کا نتیجہ ہوتا ہے. تو جس طرح سے وہ آدمی جو شیر کو اپنے ساتھ پاس کھڑا ہوا دیکھے اور کہے کہ یہ شیر ہے اور اس کے دل دہل اٹھے. چنانچہ ایک ہنٹر نے کہا ہے کہ جس نے 100 شیر مارے تھے کمایوں کی پہاڑیوں میں، جس کا نام تھا جم کاربٹ. تو اس کی ایک کتاب ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ اگر تم جنگل میں چل رہے ہو، اب تو ایسے جنگل نہیں رہے، یہ برٹش پیریڈ کا آدمی تھا، وہ اس وقت کتاب لکھی تھی اس نے، تب بہت شیر ہوا کرتے تھے جنگلوں میں. تو اس نے کہا کہ اگر تم چل رہے ہو اور اچانک تم نوٹس کرو کہ یہاں پہ ایک شیر کھڑا ہوا ہے چند میٹر کے فاصلے پر، تو یہ لکھا ہے کہ اس وقت تمہارا بلڈ سرکولیشن، بلڈ اسٹار بن جاتا ہے. خون کی گردش جو ہے وہ خون کا طوفان بن جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی سے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ من قال لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. یہ اس انسان کا قول ہے جو خدا کو دیکھ لے، جو خدا کو دریافت کر لے، جس کو خدا کا ریئلائزیشن ہو جائے، جس کو پریزنس آف گاڈ کا احساس ہو جائے. پریزنس آف گاڈ میرے سامنے، جیسے اس نے دکھا تھا کہ شیر کھڑا ہوا ہے تو خون اس کا جو ہے طوفان بن گیا. تو پریزنس آف گاڈ کا یہ معاملہ ہے کہ آپ محسوس کر لیں کہ یہ تو خدا میرے پاس موجود ہے، یہاں پر وہ سن رہا ہے، وہ مجھے پکڑ سکتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. تو سچ پوچھے تو پریزنس آف گاڈ کے احساس سے نکلا ہوا کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس پر جنت ملتی ہے انسان کو. اسی طرح عبادت کیا ہے؟ عبادت جو ہے کچھ سیٹ آف ریچولس کا نام نہیں ہے. کچھ کلمات ہیں جن کو منتر کے طور پر پڑھ لیں آپ، کچھ حرکتیں ہیں ٹھیک دہرا دیں آپ، جس کو کہتے ہیں ریچولس. کسی بھی قسم کے سیٹ آف ریچولس کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت ایک گہرے عمل کا نام ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ تعبد اللہ کانک تراہ، تعبد اللہ کانک تراہ، خدا کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. خدا کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. گویا کہ خدا کی عبادت کرو پریزنس آف گاڈ کا احساس لے کر. جب آپ محسوس کریں کہ میرے آس پاس خدا ہے، پریزنس آف گاڈ کا آپ کو تجربہ ہو رہا ہو، اس وقت آپ نماز پڑھیں، اس وقت عبادت کریں، تو اس کا نام عبادت ہوگا. یہ عبادت وہ ہے جس میں پریزنس آف گاڈ کا احساس شامل ہو جائے، ورنہ وہ سمپلی ریچولس ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو فرمایا کہ تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت اللہ کی اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. آپ سوچئے کہ جس خدا نے اتنی بڑی یونیورس بنائی، اتنی بڑی کائنات بنائی، اب وہ خدا کتنا زیادہ پاورفل ہوگا، کتنا زیادہ گلوری ہوگی اس کے اندر.
کیا کیا عظمتیں ہوں گی اس کے اندر. ایسے بعظمت خدا کا پریزنس کا احساس، کتنا زبردست انقلاب آدمی کے اندر آئے گا. تو فرمایا کہ عبادت اس طرح کو کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی پریزنس آف گاڈ کا احساس تم کو چھایا ہوا ہو تمہارے اندر. اس وقت جو آدمی عبادت کرے گا، اس عبادت میں جو انقلابی شان پیدا ہوگی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے کہ عام طور پر مشہور ہے کہ مسجد نبوی میں، جو مدینے کی جو مسجد ہے، اس میں نماز پڑھیں تو 50,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے لوکل مسجد میں نماز پڑھنے سے. 50,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے لوکل مسجد میں نماز پڑھنے سے. لیکن یہ کوئی ریچولس کی بات نہیں ہے، یہ پلیس کی بات نہیں ہے، کہ یہ مقام کی بات نہیں ہے. یہ دلی میں پڑھو تو اتنی اور مدینے میں پڑھو تو اتنی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت بڑا یعنی فریب ہے. رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے. آپ جب زندہ موجود تھے تو مدینے کی مسجد میں آپ موجود تھے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آتا ہے اسی مسجد میں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ 50,000 گنا زیادہ ثواب ہے، اس میں نماز پڑھتا ہے. وہ غالباً 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی اس نے. آپ نے دیکھا اس کو، آپ دیکھ رہے تھے، تو نماز پڑھ کر وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر کے کچھ آپ کی باتیں سنے. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اور کہ یہ وہاں پڑھا تھا اس نے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ 50,000 گنا زیادہ ثواب ہے. تو آپ کہتے کہ تم کو مبارک ہو، تم نے ایسی جگہ نماز پڑھی، ایسی جگہ جہاں تم کو 50,000 گنا زیادہ ثواب مل گیا. ایسا آپ نے نہیں کہا کہ تم کو مبارک ہو کہ تم نے ایسی مسجد میں نماز پڑھی جہاں تم کو 50,000 گنا زیادہ ثواب مل گیا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کچھ ریچولس کو دہرانے کا نام نہیں ہے، کچھ شبدوں کو دہرانے کا نام نہیں ہے، کسی لپ سروس کا نام نہیں ہے. نماز ایک گہری حقیقت کا نام ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یتخشع. رسول اللہ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یتخشع، اس آدمی کی نماز نہیں جس کی نماز میں خشوع نہ ہو. خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل کا جھکاؤ، دل کے اندر اللہ کا خوف، دل کے اندر یہ احساس کہ مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں مجھے حساب کتاب ہوگا میرا. تو ان احساسات کے تحت جو نماز پڑھی جائے وہ نماز ہے، اور یہ احساسات نہ ہو جس نماز میں تو وہ نماز بھی نہیں. لا صلاۃ لمن لم یتخشع، اس آدمی کی نماز نہیں جس کی نماز میں خشوع نہ ہو، یہ سب کیفیات نہ ہو، یہ احساسات نہ ہو. اس کا دل اور دماغ بالکل اسی میں پوری طریقے سے جھک نہ گیا ہو. تو یہ باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں. ایک شخص نے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے، خدا کے نزدیک کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے بہت ہی یعنی
کم شبدوں میں وہ پوری بات کہہ دی آپ نے، جو کہتے ہیں کہ جامع، ایک جامع نصیحت. آپ نے فرمایا اتق اللہ وعاشر الناس بخلق حسن، کہ تم اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے بیچ میں اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے بیہیویئر کے ساتھ رہو. اس میں دو باتیں ہیں. اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب نہیں کہ جیسے سانپ بچھو سے ڈرتا ہے آدمی. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اس کو خدا کی گلوری کو محسوس کرو، خدا کے جو یعنی جو ڈیوائن اس کی گریٹنس ہے اس کو محسوس کرو. خدا کی عظمت تمہارے دلوں دماغ میں بیٹھی ہوئی ہو. ظاہر ہے کہ جب اس سے اس طرح کا احساس ہوگا تو ایک ہیبت طاری ہوگی، ہیبت، عظمت دلوں میں بیٹھ جائے گی. تو گویا کہ اتق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ خدا کی ہیبت تمہارے دل میں بیٹھی ہوئی ہو، اور یہ ڈر سمایا ہوا ہو کہ اگر میں غلط کروں گا تو خدا پکڑے گا مجھ کو، خدا مجھے ہیل میں ڈال دے گا. اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ لوگوں کے بیچ میں اچھے بیہیویئر کے ساتھ رہو. سچی بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جب آپ کے اندر خدا کا خوف آ جائے گا، خدا کی ہیبت آ جائے گی، خدا کی گلوری سے آپ کانپ اٹھیں گے، تو اس کے بعد لوگوں کے بیچ میں کیسے رہیں گے؟ ماڈسٹی کے ساتھ رہیں گے، انسان بن کر رہیں گے. اسی کا نام ہے اچھا سلوک، خلق حسن. خلق حسن جو ہے اس کا جو سب سے اس میں جو جڑ کی بات ہے وہ ماڈسٹی ہے. جتنی زیادہ آپ کے اندر ماڈسٹی ہوگی اتنی زیادہ آپ کے اندر اچھا اخلاق آئے گا. تو اچھا اخلاق جڑا ہوا ہے ماڈسٹی سے. تو خدا کی گلوری کو جو پا لیتا ہے تو اس کے اندر کیا آتا ہے؟ ماڈسٹی. ماڈسٹی اور ماڈسٹی جب آ جائے گی اس کا بیہیویئر بالکل بدل جائے گا. تو فرمایا کہ خدا سے ڈرو اور لوگوں کے بیچ میں اچھے اخلاق کے ساتھ رہو. یہ 2 پوائنٹ فارمولہ ہے. 2 پوائنٹ فارمولہ. ایک ہے اس کا جز گاڈ فیئرنگ ہونا، آدمی کے اندر خدا کے بارے میں اندیشہ ہو، اس کی ہیبت ہو، تو گاڈ فیئرنگ ہو آدمی. دوسرا کیا ہے؟ لوگوں کا ویل وشر ہو، لوگوں کا ویل وشر ہو، لوگوں کے لیے اس کے دل میں انسان فرینڈلی بیہیویئر ہو، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ سیریس بن کر رہے، بہت زیادہ اپنے کو صحیح لوگوں سے ظاہر ہے کہ اس کو کئی بار لوگ پرووک کریں گے، اس کو کئی بار لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچے گی، یہ ہونا ہے ضرور. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو صحیح اخلاق پر قائم رکھے، صحیح بیہیویئر پر قائم رکھے. اسی لیے فرمایا کہ ایک حدیث میں المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. مسلم از ون بائی ہوز ہینڈس اینڈ ٹنگ پیپل آر سیف. یہ سچا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ بچے ہوئے ہوں. اب جو آدمی خدا سے ڈرے گا وہ ایسے ہی رہے گا، وہ کیونکہ اس کو یہ اس کے دل میں یہ ہیبت رہے گی، یہ فیئر رہے گا کہ اگر میں دوسروں کے لیے برا بن گیا تو خدا
مجھے اس کا پنشمنٹ دے گا. تو فرمایا کہ ٹرو مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں, لوگ بچے ہوئے ہوں. کتنی بڑی بات ہے یہ آپ کو بچاتی ہے نگیٹو ریئیکشن سے. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, گالی دیتے ہیں, کہتے کیا ہیں, اس نے ایسا کیا تو ہم کیا کرتے, اس نے بھڑکایا تو ہم بھڑک گئے, اس نے پرووک کیا تو ہم پرووک ہو گئے, اس نے غصہ دلایا تو ہم غصہ ہو گئے. یہ ہے نگیٹو ریئیکشن. لیکن اس حدیث کے مطابق ہمیں وہ انسان بننا ہے جو صرف پازیٹیولی ریئیکٹ کرے. وہ جو نگیٹیولی ریئیکٹ کرے وہ سچا مومن نہیں ہے. کوئی نگیٹو بیہیویئر سے روکا گیا ہے اور پازیٹیو بیہیویئر پر قائم رہا انسان, اس کی تعلیم دی گئی ہے. اس میں ساری بات آ گئی, ساری بات اس کے اندر آ گئی کہ سماج میں یا سوسائٹی میں آپ رہیں اس طرح کہ لوگوں کو آپ سے نگیٹیوٹی کا تجربہ نہ ہو, ہر موقع پر آپ پازیٹیو بنے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتوں کا خلاصہ ہے. شارٹ میں اس کے اندر ساری باتیں آ گئی. اب ایک شخص آپ کے پاس آیا, اس نے پوچھا کہ مجھے کوئی جامع نصیحت کیجیے. یا رسول اللہ علمنی کلمات عیش بہن ولا تکثر علی فانسا. اس کا مطلب ہے کہ او پرافٹ give me a master advice by which I may be able to manage all the affairs of my life. وہ ماسٹر فارمولہ پوچھ رہا ہے زندگی کا, ماسٹر فارمولہ. آپ کیا فرماتے ہیں, لا تغضب, ڈونٹ بی اینگری, تم غصہ نہ کرو. یہ ہے ماسٹر فارمولہ. اب غور کیجیے کہ وہ آدمی آ کر آپ سے پوچھتا کیا ہے کہ مجھے زندگی کا ماسٹر فارمولہ بتائیے جو سارے معاملات میں اپلائی ہو جائے, سب کے لیے اپلیکیبل ہو, ہر جگہ سارے معاملات میرے درست ہو جائے. آپ کہتے ہیں لا تغضب, تم غصہ نہ کرو, ڈونٹ بی اینگری. اب اس پر غور کیجیے, ساری برائی جو ہے وہ اینگر سے آتی ہے. گھر میں ہو, سوسائٹی میں ہو, نیشنل لائف میں ہو, کہیں بھی ساری برائی, جتنی برائی آپ سوچیے, سب کے پیچھے کیا ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے. غصہ کا مطلب کیا ہے, ان پلیزنٹ سچویشن پیش آئے تو آپ بھڑک اٹھتے ہیں, کوئی پرووکیٹو سچویشن پیش آئے تو آپ بھڑک اٹھتے ہیں, اسی کا نام غصہ ہے. تو دیکھیے کہ یہاں پر یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ خدا نے جو بنایا ہے سماج, اس سماج میں پرووکیٹو سچویشن تو رہے گی کیونکہ ہر ایک کو فریڈم ہے. ہر انسان کو خدا نے دی ہے آزادی, فریڈم. تو آدمی ظاہر ہے کہ فریڈم کو مس یوز کرے گا. کون ہے اس کو روکنے والا؟ جب خود خدا ہی نے ٹیسٹ کے لیے ہر ایک کو آزاد کر دیا ہے, کیونکہ ٹیسٹ ہو نہیں سکتا بغیر آزادی کے. نو فریڈم نو ٹیسٹ, نو فریڈم نو ٹیسٹ.
تو جب خود خدا نے فریڈم دے دیا ہے تو آپ کیسے روکیں گے اس کو؟ اور جب دے دیا ہے تو مس یوز بھی کرے گا وہ. تو لوگ جب اپنے فریڈم کا مس یوز کرتے ہیں تبھی وہ سچویشن پیدا ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں پرووکیشن, ان پریزنٹ سچویشن. اسے آپ غصہ کرتے ہیں. تو دیکھیے غصہ کرنا جو ہے غصہ کرنا کوئی سادہ بات نہیں. غصہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے کریشن پلان پر راضی نہیں ہیں. یاد رکھیے بہت بڑی بات ہے یہ. قرآن میں ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جنت کس کے لیے ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ لوگ جو راضی ہو گئے خدا پر, تب راضی ہو جائے گا خدا ان کے اوپر. تو راضی ہو گئے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں اس طرح رہنا کہ آپ خدا کے کریشن پلان پر راضی ہوں. یہ پلان کیا ہے؟ خدا نے آزادی دی ہے. یہ آزادی دی ہے تو مس یوز کرے گا آدمی. آپ کو گالی دے گا, آپ کو بھڑکائے گا, آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو آپ کو اس پر راضی ہونا ہے. اس پر راضی ہونا ہے, اسی کا نام ہے غصہ نہ کرنا. تو پیراڈائز کی جو قیمت کیا ہے وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یعنی خدا نے جو جس دنیا میں رکھا تھا, جو خدا کا نقشہ تھا, تو خدا کا پلان تھا, اس کو سمجھ کر اس پر راضی رہے. وہ راضی رہے. وہ انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی تو گالی دے گا مجھ کو, اس لیے خدا نے اس کو آزادی دے دی ہے. یہ انسان مجھے نقصان تو پہنچائے گا, اس لیے خدا نے اس کو آزادی دے دی ہے. میں کیسے ہاتھ پکڑ سکتا ہوں کسی کا؟ میں کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ جب خدا نے ایک پلانٹ کو یا آزادی دے دی کو اپنے اندر کانٹا نکالے, تو کیا میں آرڈر کر سکتا ہوں کہ تم کانٹا مت نکالو, تم پھول نکالو خالی؟ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ زمین کو خدا نے حکم دے دیا کہ تم زلزلہ ارتھکویک لاؤ, تو کیا ہم روک سکتے ہیں ارتھکویک کو؟ ارتھکویک نہ آئے. تو ورضوا عنہ جو ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کریشن پلان پر راضی رہ کر جو دنیا میں رہا, خدا کے کریشن پلان پر راضی رہ کر جو دنیا میں زندگی بسر کی جس نے. دوسرے لفظ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نگیٹو ریئیکشن سے بچا اور اپنے آپ کو پازیٹیو ریئیکشن پر باقی رکھا, اس کے لیے ہے پیراڈائز. یعنی خدا کے کریشن پلان پر راضی رہنا, یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. اور خدا کے کریشن پلان پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں. کوئی بھی آپ کے خلاف واقعہ پیش آئے تو اس کو ڈیفیوز کیجیے, ڈیفیوز کر کے اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ کو باقی رکھیے. پازیٹیو تھنکنگ ہی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. انسپائٹ آل دوز نیگیٹو ایکسپیرئنسز. یہ ہے لا تغضب, یعنی غصہ نہ کر کے تم دنیا میں رہو. ان ادر ورڈس, خدا کے کریشن پلان کو مانتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارو. خدا کے کریشن پلان کے خلاف جانے کی کوشش نہ کرو. یہ ہے جنت کا سرٹیفکیٹ حدیث کے مطابق.